ناظرین، پاپ انڈسٹری کی جب ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو کچھ بینڈز ہیں جن کے بغیر ہماری پاپ انڈسٹری کا تصور جو ہے وہ نامکمل سا ہے، اور اسٹرنگز بھی بالکل انہی میں سے ایک ہے. اور ہماری خوش قسمتی کہ آج ہمارے ساتھ بلال اور فیصل یہاں موجود ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کا. بات سٹارٹ کرتے ہیں 1988 سے. کالج کے کچھ لڑکوں نے ایک بینڈ سٹارٹ کیا. ایسے ٹائم میں پاکستان میں میوزک کا آغاز، جب پاکستان میں ایز سچ میوزک کا نہ پاپ انڈسٹری کا کوئی تصور نہیں تھا، کیسے خیال آیا؟ ایکچولی اس میں ڈیفینیٹلی ہم کریڈٹ ضرور دینا چاہیں گے وائٹل سائنس کو، بیکاز پاپ میوزک ایک الگ لیول پہ تھی. اگر آپ ارلی 80s کی بات کریں تو عالمگیر، شیخی، وہ واحد دو سنگرز تھے، یا تحسین جاوید، جو اپنی ایک پرائیویٹ البم وچ از نان فلم البم وہ ریلیز کرتے تھے. نازیہ حسن، زوہیب حسن کی کنٹریبیوشن بہت تھی، لیکن وہ پھر بھی ایک فار فیشڈ آئیڈیا لگتا تھا کسی بھی پاکستانی میوزیشین کے لیے، کیونکہ وہ لوگ یو کے بیسڈ تھے، ان کی ریکارڈنگز یو کے میں ہوتی تھیں، وہیں سے ویڈیو. تو وہ ایک ایسی چیز تھی جو شاید اتنی زیادہ ہیلپ نہ کرتی. لیکن وائٹل سائنس آئی تھنک 1988 میں ان کا ایک گانا آیا دل دل پاکستان، اور لوکل بوائز اسلام آباد کے 4 لڑکے، اس نے بہت زیادہ ایک انکریجمنٹ دی میوزیشنس کو، جو کہ صرف گھر پہ بیٹھ کے سوچتے تھے کہ ہم کیا کریں. ایکچولی ہمیں بینڈ کا آئیڈیا تو تھا ہی نہیں کہ پاکستان میں کبھی اس طرح بینڈ ٹی وی پہ بھی آ سکتا ہے. وہ جو کانسیپٹ تھا بڑا جو ویسٹرن کانسیپٹ تھا کہ 2 گٹارز اور ڈرمز اور اس طرح ایک بینڈ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ وائٹل سائنس کو ٹی وی پہ دیکھ کے سمجھ آیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن پھر بیچ میں آپ لوگوں کا ایک گیپ آیا، اور گیپ کے بعد آپ لوگ غالباً 99 میں دوبارہ آئے ہیں. اتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو سٹارٹ کریں، بیچ میں اتنا لمبا گیپ دے دیں اور پھر آئیں اور پھر چھا جائیں. ایکچولی وی گاٹ لکی کہ جب دوبارہ واپس آئے اور ساری چیزیں بڑی اسموتھلی ہو گئیں. بٹ آف کورس بہت مشکل تھا دوبارہ آنا، کیونکہ وین وی ریئلائزڈ 92 میں کہ وی ور اسٹل ان کالج، اور وہی چیز آپ کی ٹریولنگ، آپ کے کانسرٹس ہو رہے ہیں آؤٹ آف کنٹری، اور وہ بہت زیادہ ایک چیز ٹائم کنزیومنگ ہونا شروع ہو گئی تھی. بیکاز انیشلی جب ہم نے اسٹارٹ کیا واز جسٹ فن کہ ٹھیک ہے وی پلینگ میوزک اور مزہ آ رہا ہے. لیکن جب وہ ڈیمانڈنگ ہو گیا دین وی آل ڈیسائیڈڈ کہ یہ ہم نہیں کر سکتے اس وقت، بیکاز وی اسٹل ہیو ٹو فنش آور اسکولس، اور جو چیز ہمیں ایک کرنی ہے، جو بھی بننا ہے وہ ہمیں کرنا ضروری ہے. سو دیٹس وائی وی ٹک دا بریک. اور 92 میں اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ، بیکاز آفٹر سر کیے یہ پہاڑ، دا سیکنڈ البم، سر کیے پہاڑ نے انسٹنٹلی ایک بینڈ کو ایک دوسرے لیول پہ لے گیا. بیکاز اس سے پہلے تک انٹرنیشنل کوئی چینلز نہیں تھے، انٹرنیشنل میڈیا اتنا گرو نہیں کیا تھا. ایم ٹی وی ایشیا لانچ ہوا، اور جب یہ سر کے پہاڑ کا ویڈیو آیا آل اکراس دا گلوب آپ کہہ لیں، یا سب کانٹیننٹ میں جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ گانا دیکھا گیا، اور وہ ایک انسٹنٹ ریئیکشن تھا لوگوں کو، اور سڈنلی بینڈ جو ایک دوسرے لیول پہ چلا گیا. دیٹ واز اے ویری ٹف مومنٹ کہ اس وقت آپ بریک لیں، بٹ وی ٹک اٹ. اور پھر بڑی مشکل ہوئی بعد میں کہ کس طریقے سے واپس آئیں، بٹ سم ہاؤ اٹ آل. سر کی یہ پہاڑ کی ویڈیو کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس وقت جب آپ لوگ ویڈیو لے کر آئے، پاکستان میں ایز سچ کوئی کانسیپٹ نہیں تھا ویڈیوز کا، تو اس وقت آپ لوگوں کو کیسے خیال آیا کہ ہم چلائیں؟ اور چینلز بھی بہت کم تھے، ایز سچ اتنی پروجیکشن کا تو کوئی سین تھا ہی نہیں پاکستان میں. جی، وہ ایم ٹی وی شروع ہو چکا تھا. ایم ٹی وی ہانگ کانگ سے اس زمانے میں ایئر ہوتا تھا، اور کچھ انڈین ویڈیوز پہ نظر آتے تھے. تو جس دن ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ بھائی اسٹرنگس کو ابھی تھوڑے دن ہمیں روکتے ہیں، اپنی پڑھائیاں کمپلیٹ کرتے ہیں، تو فیصل کا آئیڈیا تھا جانے ختم کرنے سے پہلے، یہ بریک لینے سے پہلے، ہم ایک ویڈیو اگر ہم ایم ٹی وی پہ ٹرائی کرتے ہیں، اگر چل جائے تو اس لیے پھر ہم نے یہ سر کے پہاڑ بنایا. اور فیصل واپس اپنی پڑھائی کے لیے جا رہے تھے یو ایس، تو ہانگ کانگ رکتے ہوئے گئے اور وہاں پہ یہ ویڈیو دیا. تو بس آئیڈیا یہی تھا کہ کوئی ایسی چیز ہو جو ہم جاتے جاتے جو اسٹرنگس کو وہ کیری آن کرتی رہے. تب کی میوزک انڈسٹری میں اور آج کا جو پاپ میوزک انڈسٹری ہے، اس میں کوئی آپ کو فرق نظر آتا ہے پچھلے 10-15 سالوں میں کہاں سے کہاں پہنچا ہے؟ ایکچولی بہت زیادہ فرق، کیونکہ جس طرح بلال نے کہا کہ اس وقت ہم نے سوچا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں شاید وہ چل جائے. چیزیں بہت بدل گئی ہیں. اب کسی بھی ایک بینڈ کے لیے اگر ان کے پاس اچھا مٹیریل ہے اور وہ اچھے ٹیلنٹ ایک بینڈ ہے، تو ان کے پاس بہت زیادہ ایونیوز ہیں اپنے میوزک کو باہر لانے کے لیے. دیر آر سو مینی میوزک چینلز، ریڈیو چینلز بہت ہیں. ہم اگر پہلے سے پاکستان کی اگر بات کر لیں، اس کے بعد انٹرنیشنلی بھی انٹرنیٹ کا اتنا زیادہ ایک ایکسپوجر ہے کہ کوئی بھی نیا بینڈ، اس کے پاس کوئی لیبل کمپنی ہو نہ ہو، کوئی ٹیلی ویژن چینل سپورٹ کر رہا ہو یا نہ ہو،
وہ اپنا گانا انٹرنیٹ پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو سن سکتے ہیں. تو وہ ایک جو ریچ کس طریقے سے پہنچنا وہ بہت آسان ہو گیا. اور پلس آئی تھنک پچھلے 20 سالوں میں پاکستانی پاپ میوزک نے جتنا بھی گرو کیا ہے اس کا فائدہ آج کل کے میوزیشنز کو ضرور ہوا ہے کہ آج کا جو ایک را یا نیا میوزیشن ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہے بنسبت 20 سال پہلے کی, کیونکہ ٹریننگ ایز سچ تو کسی کی نہیں ہوتی وہاں پہ, سب سیلف ٹاٹ ہوتے ہیں, لیکن ایکسپوجر ان کا بہت زیادہ ہو گیا. ان کے سامنے ایگزامپلس کے لیے کچھ 30 بینڈز ہیں جو 20 سال سے کام کر رہے ہیں, اور اس زمانے میں آپ کے پاس زیادہ ایگزامپلس نہیں تھیں, آپ صرف بیسٹ کو. لیکن میرے خیال سے میوزک بنانا بھی بڑا آسان ہو گیا ہے کیونکہ ٹولز بہت زیادہ ہیں بنانے کے. آپ جتنا بے سرا گاتے ہیں آپ اپنی آواز سر میں کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی انسٹرومنٹ بجانا نہیں آتا, وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے, آپ ایک انگلی سے ہر چیز بجا سکتے ہیں. تو اس طرح دیکھا جائے جب ہم نے شروع کیا تھا تو بڑے بیسک فیسلٹیز میں ہم نے کام کرنا شروع کیا تھا.